ناظرین، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے 1971 والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں؟ میں موجودہ حالات کی طرف تو آتا ہوں، لیکن ماضی کی جو حقیقت ہے، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ میں موجودہ حالات کی طرف تو بعد میں آتا ہوں، لیکن پاکستان کی تاریخ کا کہا جاتا ہے 1970 کا الیکشن وہ وید الیکشن تھا جو کہ دھاندلی سے پاک تھا، جس میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان نے 160 میں سے 160 نشستیں جو ہے وہ ون کی۔ یعنی شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پارٹی نے 160 میں سے 160 نشستیں ون کی، لیکن ہماری ضد اور ہٹ دھرمی دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو اقتدار نہیں دینا، ہم نے آپ کو حکومت نہیں بنانے دینی۔ جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان جو کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ہم پلہ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے، محب وطن پاکستانی تھے، ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کی یہ اکثریت گئی بھاڑ میں، ہم نے آپ کو جو ہے وہ اقتدار نہیں دینا۔ جس کے بعد دیکھیں کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس میں باقاعدہ طور پہ عوامی احتجاج شروع ہوتا ہے اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری فوج کی جانب سے آپریشن سرچ لائٹ مشرقی پاکستان کی عوام کے خلاف شروع کر دیا جاتا ہے، جس میں کئی جانیں جاتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مارچ 1971 کی بات کر رہا ہوں، یعنی 1970 میں الیکشن، 1971 میں مارچ میں آپریشن سرچ لائٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر دسمبر میں بھارت جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور 16 دسمبر 1971 میں ہمارے سے مشرقی پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ ہم نے مجیب الرحمان کو جیل میں رکھا ہوا تھا اور پھر جا کے ہم نے 1972 میں اس کو ریلیز کیا اور بعد میں وہ جا کے بنگلہ دیش کا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا۔ یعنی یہ تاریخ جو کہ ہمیں جس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہم نے پاسٹ میں غلطیاں کی تھی اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک شخص کی بھاری اکثریت، 2/3 نہیں 3/4 اکثریت، اور اس کو بھی ہم نے وہی کہا کہ آپ کی ایسی کی تیسی۔ اور آج دیکھ لیں، ویسے آپ جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا وہیں پہ بھٹو کے ساتھ بھی ہو گیا۔ بھٹو کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ جنہوں نے 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، چاہے وہ جنرل ضیاء ہوں، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہوں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی جا کے گود میں بیٹھا ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے ڈیل کر کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی، پھر آپ دیکھ لیجئے وہ چاہے جو ہے وہ نواز شریف ہو، اس کا انجام کیا ہوا، پھر عمران خان کو دیکھ لیجئے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھا اور اس کا انجام اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے آج کی یہ گورنمنٹ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے۔ 9 مئی، 26 نومبر، پھر ثانیہ مرید کے، اس سب کے باوجود ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لی، ہم نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کر لی، اور 27ویں آئینی ترمیم کن حالات میں، جب ہمیں انڈیا کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں، افغانستان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں، اور حالات یہ تھے کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ ویڈیو پیغام مل رہے تھے کہ اسلام آباد میں دہشت گردانہ حملہ ہوگا۔ اس سب کے باوجود یعنی تھریٹ جہاں پہ موجود تھا، اسی اسلام آباد میں یعنی راول پنڈی میں جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ چل رہا ہوتا ہے، اور وہیں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بین الاقوامی سپیکر کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ 40 سے زائد ممالک کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پہنچے ہوتے ہیں، وہیں پہ لوک وراثتی میلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی سخت سیکیورٹی میں ہمیں جہاں پہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کی طرف توجہ دیتے، ہماری توجہ تھی 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں، پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، جس کی دھمکیاں تھیں، جو کہ ہمیں للکار کے کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ G11 کچہری پر حملہ ہو جاتا ہے، جس میں کئی 1 درجن سے زائد جو ہے وہ قیمتی جانیں جاتی ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی جانیں جاتی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ وانا کیڈٹ کالج پر حملہ دیکھ لیں، یعنی وہاں پہ بھی سخت سیکیورٹی کے باوجود
جو ہے وہ دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشن اور آج کے حالات دیکھ لیجئے. یعنی ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگانے پہ، یعنی جس نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی، اس کے بعد ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دینی عمران خان صاحب سے. تمہاری ایسی کی تیسی. یعنی جب ہم نے 1970 کے الیکشن کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ کی ایسی کی تیسی، ہم وہی کہہ رہے ہیں. ہم پاس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. وہ شخص امن جرگہ بلا رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور امن جرگہ کیسا تھا یار؟ جہاں پہ صرف حکومت میں بیٹھے، یعنی کے پی کے کی حکومت میں بیٹھے لوگوں کو نہیں، بلکہ جو اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ پروٹوکول مل رہا تھا، باقاعدہ طور پہ ان کو پولیس سلامی دے رہی تھی. یعنی اس طرح کا امن جرگہ جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے، ہم صوبے کے امن کے لیے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں وہ کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یہ تو 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم ہے، آپ 28ویں آئینی ترمیم کا بھی انتظار کیجیے. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ عمران خان کے لیے مزید ابھی مشکلات آنا باقی ہیں، بہت کچھ آنا باقی ہے. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اب جو مختلف عدالتیں ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر چلی گئی ہیں، تو اب اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف دلوائے جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل افریدی کے خلاف پیکا ایکٹ 2025 کے تحت جو مقدمہ دائر ہوا ہے، اس جو کیس ہے اس کو بھی کسی عدالت میں جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور سہیل افریدی جو کہ ایک بھاری اکثریت سے بنے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ کسی عدالت سے نہ اہل کروایا جائے گا اور پھر نہ اہل کروا کے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا اور وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا جائے گا. یعنی ہم نے اگر تاریخ سے سبق سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے. ایک طرف بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، وہی حالات ہیں. یعنی 1965 کی جنگ میں ہم نے جہاں پہ بھارت کو دھول چٹائی تھی، اور اس کے بعد 1971 میں ہمارا جو ملک ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا. اب بھی ہم مارکہ حق میں پیچھے جو ہم نے آپریشن سندور کا بھرپور رسپانس دیا اور جس طرح سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اب انڈیا جو کہ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور دوسری جانب افغانستان سے جو ہمارے تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس سب کے باوجود ہمیں ان کو رسپانس دینے کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے تھی. وہیں پہ ہم نے اندرونی محاذ جو ہے وہ کھڑے کر دیے. ہماری جو اندرونی خلشیں ہیں وہ بھی ختم نہیں ہو رہی، اندرونی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیحات ہیں، یعنی ایک طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم نے کمنگ سون ٹو اسلام آباد، یعنی دہشت گردوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے ہمیں باقاعدہ طور پہ دھمکیاں مل رہی تھیں کہ اسلام آباد میں ہم دہشت گردانہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ کس طرف تھی؟ ہماری توجہ تھی 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانے میں. یعنی اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے. ہماری توجہ ہے سہیل افریدی جو کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. میں ایسا نہیں چاہتا. ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے جو کچھ 1971 میں ہوا وہ کبھی بھی نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو. لیکن ہم نے چند لوگوں کو طاقت دینے کے لیے، یعنی آج دیکھ لینا مختلف ججز جو خط لکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرنے، آپ کیا وہی تاریخ دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں. یعنی ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایسی باتیں کریں گے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2029 میں تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت، یعنی ایسا لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ بھی حکومت نہیں بنا پائے گی. یعنی ہم نے ملک کو کس طرف دھکیل دیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت بھی ٹائم ہے معافی مانگے. حالات اور واقعات جو بھی پاسٹ میں ہوئے ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہم معافی مانگ لیں. یہ وقت ہے. ہم نے جو کچھ کیا اس پہ معافی مانگنے والے کا سر نیچے نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ہم اپنی عزت کو بڑھائیں. ہمیں جو خطرہ ہے بیرونی، جو ہم بھارت سے جو ہے وہ خطرہ ہے، ہمیں جو افغانستان سے خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج کا کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس طرح سے ہم اندرونی
معاملات اندرونی محاذ اس طرح سے کھڑے کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات ضرور کھڑی ہوں گی۔ تو اب یہ وقت ہے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے، ماضی پر معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔